أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں دو مختلف معاشرے کے کرداروں کا تذکرہ ہوا. ایک وہ جو نفاق کی زندگی بسر کرتا ہے، بظاہر لوگوں کے سامنے بڑی خوشکن باتیں کرتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کے من کے اندر کھوٹ اور معاشرے کی بربادی کی پلاننگ ہوتی ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے مال و متاع کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا، صرف ایک ہی زندگی کا مقصد اس کا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جن کی زندگی کا مقصد صرف رب کی رضا ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت ہر اس شخص کو جو ایمان کا دعویدار ہے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا اسلام میں ہم پورے داخل نہیں ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے پہلو نظر آتے ہیں جہاں ہم اسلام کے احکامات کو تسلیم کرنا دور کی بات ہے، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. انسانی زندگی کے تین کردار ہیں. ایک وہ ہے جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے. اگر انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ حقیقتاً اسلام کے اندر داخل پورا نہیں ہے. تو کیسے پتا چلے گا کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ کچھ اللہ نے ہم پہ فرائض مقرر کیے ہیں، ہم ان فرائض کو ادا کرتے ہیں تو ہمارا تعلق ہے. اگر وہ فرائض ادا ہی نہیں کرتے تو یقین جانیے ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتوں میں اللہ کا حکم ہے یا اس کے رسول کا حکم ہے، اور ہم مسلمان ہونے اور کہلانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، قبر سامنے نظر آتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے کہ یہ کون سی بات کر دی ہے، کون سی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے. انسان اپنے جسم سے ہی دیکھ لے، اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک دیکھے کہ میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی صریح مخالفت کرتا ہوں. حالانکہ میرے بھائیوں، اگر ایک آدمی بدکاری کرتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک خباثت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس سے نکل آتا ہے. چور چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد جب وہ اس سے نکل آتا ہے وہ بھی اس کا تھوڑی دیر کے لیے برا عمل ہوتا ہے. لیکن ہم ساری زندگی سنت رسول کو کاٹ کے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان برداروں میں شامل ہیں. ہم صرف اپنی انا کے لیے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا فرمان ہے قال ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن نہ اللہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. حضرت ابو ذر پوچھنے لگے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا وہ المسبل الازار جس کا کپڑا تہمت شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے، مرد کے لیے اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. اب یہاں عجیب بات یہ ہے اگر ہم کسی ایکٹر کو دیکھ لیں یا معاشرے کے رواج کو دیکھ لیں تو ہمارے بچے لانگ نکریں پہن لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول کا حکم آئے تو ہم اپنے کپڑے کو اوپر نہیں کرتے. حتیٰ کہ بہت سے بدبخت مولوی بھی نہیں کرتے. اسی طرح یہ زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے ایک زبان بولنے کے لیے دی، 2 ہونٹ اسے روکنے کے لیے. اگر تو یہ اچھا بولتی ہے تو فبیہا وگرنہ اسے روک لو. تو ہم ایک زبان کو نہیں روکتے، جو اس کے من میں آتا ہے یہ بولتی چلی جاتی ہے. ہم کسی کی عزتوں کو پامال کریں، کسی کی غیبتیں کریں، کسی پہ بہتان لگائیں، کسی کو گالیاں نکالیں، اور یہ ہمارا حق ہے. کیا تعلق ہوتا ہے ہمارا رب کے ساتھ جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے زوم میں یہ ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں. حتیٰ کہ عام انسان تو کیا ہمارے حکمرانوں تک کا ذہن یہی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں دوسروں سے اچھا مسلمان ہوں. بھئی جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں. اچھا یا برے کی بات تو بات بھی ہے. جو روزہ نہیں رکھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. کیسے اسے مسلمان کہیں گے کہ جب کوئی دھڑلے کے ساتھ اعلان کہہ رہا ہے کہ میں نہیں روزہ رکھتا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے ایک پہلو ہے صرف یہ. دوسرا پہلو انسان کا ہے اس کا ذاتی کریکٹر کہ وہ کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے. اور میرے بھائیوں میں اپنے آپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جان سکتا. اسی طرح آپ کی کیفیت ہے. اگر ہمیں کوئی جان سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے سامنے ہم ننگے ہیں سب. کون کتنا صاحب کردار ہے اللہ کی ذات جانتی ہے یا ہم خود جانتے ہیں. بعض اوقات لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے من میں کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے لیکن حقیقتاً وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں دوسرا کردار انسان کا یہ ہے کہ وہ ذاتی کریکٹر اس کا کیا ہے. اور تیسرا کردار ہے معاشرتی کریکٹر، جو رشتہ داری سے شروع ہو کے پورے مسلم معاشرے میں پھیلتا ہے. ہمارا اپنے رشتہ دار خاندان کے لوگوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. خامد ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا ہے، باپ ہے تو اولاد کے ساتھ کیسا ہے، بھائی یا بہن ہے تو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے. اسی طرح رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں. ہماری تو لڑائی ہی گھر سے شروع ہوتی ہے، اور اس بات کو شریکہ بنایا ہوا ہے ہم نے. اللہ نے ہمیں رشتہ بنایا ہے ایک دوسرے کا.
اور جب ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا تو ہمارا دین کا رشتہ بنایا، کلمے کا رشتہ بنایا، لیکن ہم کسی رشتے کا پاس نہیں کرتے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے باہر نکالتی ہیں. اور کچھ بات کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، یہ تو یہود کا طرز عمل تھا کہ یہ مان لو یہ چھوڑ دو. جو اپنی خواہش کے مطابق اسے مان لیا، جو اپنی خواہش کے مطابق نہیں اسے چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو. تو اگر انسان پورا نہیں داخل ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، اس کے پیچھے نہ چلے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ یاد رکھو وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کیا یہ سارے دلائل سننے کے باوجود پھر گمراہی کا رستہ اختیار کرو گے؟ اللہ ہمیں مخاطب ہے. ہر شخص، میں خود اپنے آپ کو سمجھوں کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ یہ سارے دلائل سننے کے باوجود پھر گمراہی کا رستہ اختیار کرو گے. فَاعْلَمُوا، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو یہ جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ تمہارا رب غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہمیں مہلت مل رہی ہے تو اللہ غالب نہیں ہے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. غالب ہے لیکن جذبات میں کوئی کام نہیں کرتا. اللہ نے ایک جگہ کئی مقام پہ یہ فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تیرے رب کا کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا کہ میں ہر بندے کو مہلت دوں گا تو میں ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا کہ کون میری نافرمانی کر کے کیسے دنیا میں رہتا ہے. تو واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے لیکن حکمت والا ہے. هل ينظرون، اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ هل ينظرون، کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ ہمیں کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں ان کی بین ہے، یعنی ساری بات کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں هل ينظرون، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے جھرمٹ میں آ کے عدالت لگا کے تمہارے متعلق فیصلہ کر دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ یاد رکھو تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں عدالتوں کے مختلف سٹیپس ہیں. لوور کورٹ ہے، اگر وہاں فیصلہ خلاف آ جائے سیشن میں چلے جاتے ہیں، سیشن میں خلاف آ جائے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں خلاف آ جائے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جب سپریمیم کورٹ کا فیصلہ آ جائے جس کے اوپر کوئی دنیا میں طاقت ہی نہیں جو کسی کا فیصلہ یا اپیل سن سکے، جب وہاں سے فائنل فیصلہ آ جائے گا تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا؟ هل ينظرون، کیا دیکھ رہے ہو؟ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ اللہ بادلوں کے سائے فرشتوں کے جھرمٹ میں آ کے تمہارے متعلق فیصلہ سنا دے. اور فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے متعلق کیا فیصلہ آنے والا ہے. اگر ہم برے فیصلے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے متعلق کوئی ایسا فیصلہ نہ آئے تو پھر اللہ کے حکم کو مان لیں. وہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.